بات کروں گا، لمبی بات نہیں کرتا. جی بس وہ چونکہ باتیں بہت زیادہ ہو گئی ہے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں یہ یقین ہے کہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ پہ. یہ ہمارا ایمان ہے کہ موت اور زندگی کا مالک صرف اللہ ہے. مالک، خالق، رازق اللہ ہے. جب ہم ڈسکشن کرتے ہیں تو بعض اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید اپنے اس ڈسکشن میں ہم نے اللہ کو بلا دیا ہے کہ پلانا بہت طاقتور ہے، پلانا بہت طاقتور ہے. طاقت صرف ایک اللہ کی ہے. ہم نے دیکھا، اپنے آنگوں سے دیکھا. اس بزرگوں نے، خاص کر اچکزئی صاحب اور اختر بینگل صاحب اور دیگر جو ہمارے سندھ سے ساتھی ہیں، انہوں نے تو کافی نزدیک پرسنلی دیکھا ہے. جو بڑے بڑے دعوے کرتے تھے، جو بڑے بڑے اعلانات کرتے تھے، اور جو اپنے آپ کو کسی وقت خدا سمجھتے تھے، آج کدھر ہے؟ تو ایک تو یہ ہے کہ ہم جو جدوجہد کریں گے صبر کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، جرت کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ. اور ہم ریئلسٹک اپروچ کے ساتھ آگے بڑھیں گے. جرت اور ہمت ساتھ ہوگا انشاءاللہ. میں امید رکھتا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ جب ظلم بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کوئی منہ سے نکال لیتا ہے. اس وقت جو یہ نظام اتنا ظلم کر گیا ہے کہ ان کے سروائیول مزید ممکن نہیں ہے. یہ اللہ کا اصول نہیں ہے کہ ظلم ایک خاص حد سے بڑھ جائے. یعنی ہمارے ساتھ کیا نہیں ہوا؟ ہم تو مظلوم پارٹی ہے. ہم سے ہمارے لیڈر کو بے گناہ جیل میں ڈالا گیا، اس کی بیوی کو، اس کے خاندان کو، ان کی پارٹی کو ہم سے نشان چھینا گیا. اور الیکشن کے دوران ہماری اکثر لیڈرشپ مفرور تھی. اور انٹرسٹنگ، جب الیکشن ہو رہا تھا تو اس وقت بھی ہمارے لوگوں کو اٹھایا گیا. جو جبر، جو ظلم، جو انتہا ہو گئی. اس کے بعد میں پوچھنا چاہتا ہوں، پاکستان کی تاریخ میں اتنا زیادہ ظلم کب ہوا ہو کہ چادر اور چار دیواری کی جتنی پامالی ہوئی، اور جتنی خواتین کی بے حرمتی ہوئی، جتنی لوگوں کی بے عزتی ہوئی، شاید اس جمہوریت میں مجھے تو کہیں نظر نہیں آ رہا. شاید بادشاہتوں میں بھی اس قسم کا رویہ نہیں ہے. اور پنجاب میں جو اپنے آپ کو ایک بہت بڑا ووٹ کو عزت دو کا چیمپئن کہتا ہے، ان کی حکومت ہے. ملک میں بھی ان کی حکومت ہے، ان کی بیٹی حکومت میں. آج صبح ہمارے اپوزیشن لیڈر بات کر رہا تھا کہ اس وقت بھی میرے گھر کے سامنے پولیس کڑی، فوٹو دکھایا ہمارے ساتھ. آپ کو احتجاج تو چھوڑو، آپ اپنے گھر میں اگر اپوزیشن سے تعلق رکھتے ہو تو پنجاب میں اپنے گھر میں رہائش نہیں رکھ سکتے. یعنی نہ قانون ہے، نہ آئین ہے، نہ عدالت ہے. ظلم کا نظام ہے، ظلم کا نظام. اس وقت صرف ایک ضرورت ہے، وہ جب ظلم کا نظام بڑھ جاتا ہے تو جہاد سب کے اوپر فرض ہو جاتا ہے. میں جہاد کے تصور کو، میں جو جہاد کا تصور ہے، میں جہاد کے تصور کو صرف تلوار سے نہیں کہتا کہ تلوار سے صرف جہاد ہوتا ہے. جہاد ہوتا ہے جدوجہد، سٹرگل. ہم پہ مکلف ہے جدوجہد، ہم جدوجہد کریں گے. یقین جانیں، میں وہ زیادہ آپ کو پتہ ہے زیادہ اگریسو والے لوگ بھی نہیں ہوں، لیکن کبھی زندگی میں 1% بھی خوف نہیں آتا کہ اللہ کے سوا کوئی ہمارے ساتھ کچھ کرے گا. عمران خان اس وقت جیل میں ہے، اور جس طرح وہ جرت سے، ہمت سے وہ اپنا مقدمہ لڑ رہا ہے، اور جس طرح جرت سے اور ہمت سے وہ اس وقت جو ہو وہ اپنی آواز اٹھا رہا ہے، تو پاکستان کی تاریخ میں دیکھیں عمران خان کی اپنی ہسٹری ہے. جب وہ ورلڈ کپ جیت رہا تھا تو آپ کو اگر وہ کرکٹ یاد ہو، جو اس کی جب وہ میچ ہو رہا تھا فائنل برطانیہ کے ساتھ، تو نظر آ رہا تھا کہ شاید وہ میچ ہار رہے، لیکن اللہ نے کیا کہ وہ میچ جیت گیا. اور وہ ٹیم ایسی نہیں تھی، وہ آپ جب پوری ورلڈ کپ کے میچیں دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت دینی تھی، اللہ نے عزت دی. یہ شوکت خانم کمپین میں تو ہم خود ساتھ تھے اس کے. ہم کمپین چلاتے تھے، ہم پوسٹر لگایا کرتے تھے، ہم اس کے لیے چندہ اکٹھا کرتے تھے. یقین جانے کبھی مشکل ہو جاتا تھا کہ شوکت خانم اسپتال بن جائے گا، لیکن ابھی جو اس نے جنگ شروع کی ہے وہ تاریخ کا جنگ لڑا ہے، ہسٹری.
یہ پاکستان کی ہسٹری بدلے گا کہ اس ظلم کے نظام کو اور اس جبر کے نظام کو، اس پستائیت کو، اور جو اس اپنے آپ کو سٹیٹ کہتے ہیں، انشاءاللہ اس کو شکست ہوگی، اس کو شکست ہوگی۔ اور وہ عمران خان، کیونکہ اس وقت تک یعنی اس کے ساتھ آئسولیشن میں رکھا، اس کو آئسولیشن میں ہے، اس کی بانجی کو وہ جیل میں ہے، اور ان کے اوپر 70 سال قید۔ اچھا یہ بتا دے کہ بیرسٹر صاحب تو وکیل بھی ہے، اور بھی سینئر وکیل ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، کہ کبھی اس طرح ہوا کہ فیصلہ سنایا جاتا ہے، اور فیصلہ بھی اس طرح کہ ابھی اس کا کونسل بھی نہیں پہنچا، ابھی وہ خود بھی نہیں پہنچی، ابھی اس کی رشتہ دار بھی نہیں پہنچی، اور پہلے سے جج صاحب نے جو ہے فیصلہ سنایا، جی آپ کو 17 سال قید۔ ماشاءاللہ جوڈیشری زندہ باد۔ یہ اگر جوڈیشری کا حیثیت رہے تو ملک میں انصاف کے لیے ہم کہاں جائیں؟ ہاں تو یہ بھی کہا ہے۔ اور مجھے بتائیں کہ اگر ہمیں عدالت انصاف نہ دے تو کدھر جائے؟ ہم پہاڑوں میں چڑھے، ہم جنگلوں میں جائیں، یا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جائیں؟ آپ ہمیں دیوار سے نہیں لگا رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو، پوری پاکستانی قوم کو دیوار سے لگا رہے ہیں۔ آپ کا یہ خیال ہے، جو سمجھتے ہیں، شہباز شریف اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں میں نے کتنی بڑی بڑی کام کیے ہیں۔ آج جو ہم نے اکنامکس کی جو اعداد و شمار پڑھے ہیں، جو کہ ہمارے 2-3 ساتھیوں نے پڑھے ہیں، آپ نے تو اکانومی کیسے آگے بڑھے گی؟ آپ کے مغرب پہ اور آپ کے مشرق میں دونوں سرحدات آپ کی غیر محفوظ ہیں۔ انڈیا کے ساتھ تو آپ کا پرانا تنازع ہے، افغانستان کے ساتھ آپ نے نیا کھیل شروع کیا، آپ کی ایران کے ساتھ بھی کوئی اتنی اچھی تعلقات نہیں ہے، اور چائنا سے بھی شاید آپ کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کے مسائل ہے۔ اور نور علی نور یہ کہ صوبے میں خیبر پختونخوا میں انسرجنسی، بلوچستان میں انسرجنسی، اور آپ چاہتے ہیں کہ پولیٹیکل ٹرمائل بھی کرے تاکہ ملک خدا نخواستہ پاکستان کو جو ہے نا مزید خطرات سے دوچار کرے۔ سرحدات غیر محفوظ، انسرجنسی، اور ساتھ ساتھ پھر آپ ملک میں پولیٹیکل ٹرمائل چاہتے ہیں۔ ہمیں جو قومی ڈائلاگ کی بات کرتے ہیں، تو قومی ڈائلاگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم آپ سے کوئی بھیک مانگتے ہیں۔ قومی ڈائلاگ کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارا ملک ہے، ہمارے بچوں کا مستقبل ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جب ہم بات کریں تو قانون اور آئین پہ بات کریں، اور قومی ڈائلاگ کا ہمارا مطلب یہ نہیں ہے۔ قومی ڈائلاگ کا ہمارا مطلب ہے کیا ہے بیٹے کہ ملک میں آیا الیکشن فری اینڈ فیئر ہوگا؟ کیا ون مین ون ووٹ کا رسپیکٹ ہوگا؟ کیا جو عوام کے پاس قانون اور آئین نے یہ حق دیا ہے کہ وہ اپنا نمائندہ چنے گا، وہ اس کے پاس ہوگا، یا کوئی دفتروں میں بیٹھ کے فیصلے کرے گا کہ فلانا ایم این اے، فلانا ایم پی اے؟ یہ دستور یہ ہمیں منظور نہیں ہے، نہیں، بالکل نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم ہر حد تک جائیں گے جو ہمارے پاس، جو ہمارا قانونی حق ہے، ہمارا قانونی حق ہے، آئین ہمیں حق دیتا ہے کہ پرامن احتجاج ہمارا قانونی حق ہے، پرامن احتجاج ہمارا قانونی حق ہے، ہم پرامن احتجاج کریں گے، ہم آواز اٹھائیں گے، ہم بات کریں گے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے ہم آپ سے زیادہ پاکستانی ہیں۔ ہمارے سارے جو اس وقت سٹیک ہے، اس ملک میں ہمارے سٹیکس ہیں، ہم نے اس ملک میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ پاکستان دینا ہے جو قائد اعظم کا پاکستان ہے۔ تارکین صاحب تو اس وقت وہ واحد پارٹی ہے جو بلوچستان کی نمائندگی رکھتی ہے، جو سندھ کی نمائندگی رکھتی ہے، جو کراچی کے مہاجروں کی نمائندگی رکھتی ہے، جو پنجاب کے پنجابیوں کی نمائندگی رکھتے ہیں، جو پختونخوا کی پختونوں کی نمائندگی رکھتی ہے۔ تارکین صاحب تو وحدت کی علامت ہے۔ اگر آپ وحدت کی علامت کو ختم کرے تو کیا چاہتے ہو؟ ملک کو توڑنا چاہتے ہو؟ عمران خان واحد لیڈر ہے، اور مجھے خوشی اس بات پہ ہے کہ اس وقت ہمارے ساتھ بلوچستان کی سینئر لیڈرشپ، محمود خان اچکزئی، ہمارا اختر مینگل صاحب جو کہ، اور خاص کر علامہ صاحب کا بھی بلوچستان میں کافی انفلوئنس ہے، شیرانی صاحب، اور جمعیت علماء اسلام نظریاتی۔ خیبر پختونخوا میں ہماری حکومت ہے، پنجاب میں بھی ہماری جو پارٹی ہے سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، سندھ میں ہمارے ساتھ جو سندھ کی ہماری پارٹیاں ہیں، جی ڈی اے اور دیگر جو ہماری پارٹیاں ہیں، تو یہ تو اس وقت ایک بہت بڑا کانفرنس ہے۔ اس کو سیریس لے، اس کو انا کا مسئلہ نہ بنائیں۔ ہم پاکستان کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، ہم پاکستان کو قائم دائم رکھنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ہمیشہ کے لیے زندہ باد۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ آئیں، پاکستان کی ری الیکشن کروائیں، اور فری اور فیئر الیکشن ہو،
اور وہ الیکشن ہو جس پہ سب کا اعتماد ہو. میں سب باتیں کر کے میں اس لیے جو جدوجہد شروع کی ہے انشاءاللہ منطقی انجام تک پہنچے گا. میں اپنے ورکروں سے ضروری بات کروں گا. دیکھیں ہم نے جدوجہد کرنی ہے قانون کے اندر رہتے ہوئے, نہ کسی خوف میں مبتلا ہوں گے, نہ کسی ڈر میں مبتلا ہوں گے. انشاءاللہ تعالیٰ اپنی جدوجہد کو کامیاب کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. پاکستان زندہ باد.